السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ایک اور خصوصی نشریہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور اس وقت جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے جہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے ہزاروں ہمدردوں کا دھرنا جاری ہے، اس میں فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اور اس فیصلہ کن مرحلے میں اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کی حکومت میں شامل جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس مذاکرات کے لیے اب سے چند لمحات قبل ایک 10 رکنی ٹیم ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس پہنچی ہے، اور اس وقت یہ مذاکرات ڈاکٹر طاہر القادری کے اس کمرے میں ہو رہے ہیں جو کنٹینر میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری اس دھرنے کے لیے مقیم ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کہ اس قسم کے حساس مذاکرات آپ ٹیلی ویژن پر کم از کم دیکھ ضرور سکتے ہیں۔ یہ اس کھڑکی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مذاکرات جہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری موجود ہیں، اور اس کھڑکی کے پیچھے ڈاکٹر طاہر القادری اور 10 رکنی حکومتی جماعت کے درمیان اس وقت حساس مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کہاں لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہاں حکومت جو ان کے تمام مطالبات کو تسلیم نہ کرنے کا ببانگ دہل اعلان کر چکی ہے، کن مطالبوں کو تسلیم کرتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو اگر صرف فیس سیونگ بھی چاہیے تو حکومت کہاں سے وہ فیس سیونگ دیتی ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر طاہر القادری کے ہزاروں ہمدرد، ان کے ساتھی لوگ اور جس میں خواتین بھی شامل ہیں، اس وقت اس کنٹینر کے آس پاس پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ لوگ اس وقت جذباتی مناظر ہیں، وہاں پہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ انہیں ابتدائی خوشی یہ ہے کہ کم از کم حکومت مذاکرات کے لیے آئی اور اس نے مذاکرات کی اہمیت کو تسلیم کیا، اور اس کے لیے صدر آصف علی زرداری نے خود براہ راست مداخلت کی ہے، اور اس سے بہت بڑی ٹیم کو ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حکومت کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سنجیدہ مذاکرات ہوں گے، اور اس کو صرف وقت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ کوشش یہ ہوگی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو منایا جائے، ان کے مطالبات کو اس حد تک تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اپنے جو ان کے ہمدرد ان کے ساتھ ہیں یا پورے پاکستان میں جو لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، انہیں وہ کچھ دے سکیں، انہیں بتا سکیں کہ ان کی اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے کیا بہتری آئی ہے، اور پاکستان کی جمہوریت کس طرح سے بہتر رخ اختیار کرے گی۔ اس کا کریڈٹ ڈاکٹر طاہر القادری کو چاہیے، مگر یہ مذاکرات آسان ہوں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ یہ مذاکرات آسان کسی صورت میں بھی نہیں ہوں گے۔ حکومت کو ان کے مطالبات میں کہیں گنجائش پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ دینا پڑے گا۔ بعض مطالبات ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ مانے جا سکتے ہیں، اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم مطالبہ آپ کا مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبوری حکومت کے قیام کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا جائے۔ شاید حکومت ان کی اس معاملے میں، اس مطالبے میں یہ بات نہ مانے کہ عدلیہ اور فوج سے براہ راست عبوری حکومت کے قیام کے سلسلے میں مشاورت ہو، لیکن شاید حکومت ڈاکٹر طاہر القادری کو یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کو بھی مشاورت میں شامل کر لیا جائے گا، جو کہ ایک ہمہ جہتی اور ایک بڑی حکومت مذاکرات کرے گی تمام سیاسی جماعتوں سے۔ اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری کو شاید اس مطالبے کے حوالے سے حکومت میں کوئی گنجائش مل جائے۔ حکومت کوئی گنجائش نہیں دے پائے گی ڈاکٹر طاہر القادری کو۔ الیکشن کمیشن نئے سرے سے تحلیل کر کے نئے سرے سے ترتیب دیا جائے۔ اس معاملے میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ہاتھ حکومت کی جانب سے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سب سے نازک مرحلہ ہوگا کہ آئندہ انتخابات میں اہلیت کن لوگوں کی ہو، انتخابات میں کون لوگ حصہ لیں، اور یہ ہے وہ نازک معاملہ جس میں ڈاکٹر طاہر القادری کو ان کے اس مطالبے کو پاکستان کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ دل خراش حقیقت ہے کہ گزشتہ پارلیمنٹ میں بڑی تعداد میں ایک ایسے لوگ آئے تھے جن کو نہ صادق کہا جا سکتا تھا، نہ امین کہا جا سکتا تھا، نہ ایماندار کہا جا سکتا تھا، نہ دیانتدار کہا جا سکتا تھا۔ تمام کی تمام پارلیمنٹ ایسی نہیں تھی، مگر کثیر تعداد میں ایسے لوگ تھے، کیونکہ اسی پارلیمنٹ میں کثیر تعداد میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہ اپنی جھوٹی ڈگریز داخل کری تھی۔ گزشتہ انتخابات میں شرط تھی کہ گریجویٹ ہی انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ اگر کوئی امیدوار اپنے لیے جعلی کاغذات بناتا ہے اور جعلی ڈگری داخل کرتا ہے تو کیسے اس بات کا حق ہونا چاہیے اسے کہ آئندہ کبھی بھی وہ کسی بھی ملک کی سیاست میں حصہ لے سکے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک دل خراش حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ کے 70% اراکین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک پائی بھی ٹیکس نہیں دی، یا ان کے پاس کبھی بھی ٹیکس کا کوئی گوشوارہ نہیں ہے، پاکستان کے ٹیکس کے محکمے میں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کسی ملک کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے جبکہ اس کی کثیر اکثریت نے کبھی زندگی میں ٹیکس ہی نہ دیا ہو؟ اسی پاکستان کی یہ بھی ایک بے پناہ دل خراش حقیقت ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص بن گیا، سید یوسف رضا گیلانی، جس نے اپنی پوری زندگی میں ٹیکس نہیں دیا تھا۔ جس دن وہ وزیر اعظم بنا اس کا NTA
نمبر بھی نہیں تھا، اور جناب یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم بننے کے 1 سال بعد تک بھی اپنے آپ کو ٹیکس کے محکمے میں رجسٹر نہیں کرایا تھا۔ سن 2009 میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، 2010 کا انہوں نے گوشوارہ جمع کرایا، اور 2011 میں پھر انہوں نے گوشوارہ جمع نہیں کرایا۔ ایسی صورتحال میں اگر لوگ ناراض ہیں، پریشان ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے میں کرپشن کی ایسی صورتحال ہوئی کہ خود اسی حکومت میں نیب کا چیئرمین کہتا ہے کہ روزانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، اگر اسی جمہوری دور کے اندر قومی ادارے تباہ و برباد ہو گئے اور مکمل طور پہ دیوالیہ ہو گئے، جیسے کہ ریلوے، جیسے کہ پاکستان اسٹیل، جیسے کہ پاکستان انٹرنیشنل، تو آخر عوام کیوں جمہوری حکومت سے اور ایسے لوگوں سے اپنی امیدیں لگائیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ تو ہر صورت میں ایک چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، امیدواروں کی آئندہ انتخابات صاف ستھرے ہوں۔ اسی سلسلے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنی گنجائش پیدا کرتی ہے اور حکومت میں شامل یہ سیاسی جمہوری جماعتیں اس بات کو کتنا یقینی بناتی ہیں کہ آئندہ انتخابات میں، جو کہ تمام پورا پاکستان جس پہ قائم ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، بلا اس میں کسی قسم کی تاریخ سے آگے ایک دن نہیں جانا چاہیے، عبوری حکومت بھی آئین اور قانون کے مطابق بننے چاہیے، موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات ہوں، لیکن امیدوار ایسے ہوں، اہلیت ایسے لوگوں کی ہو جن پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کی قسمت لکھنی ہوتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے تمام مطالبات کے ساتھ یا ان کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، ان کی شخصیت کے ساتھ لوگوں کی ہزاروں ریزرویشن ہو، لیکن ان کی جو مطالبات کی روح ہے اس میں پاکستانیوں کے دل ان مطالبات کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، یہ جاننا پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے ضروری ہے۔ اور اس قسم کی تحریک یہ غیر جمہوری، غیر آئینی تحریک نہیں کہلائی جاتی، یہ اس کی روایت پورے دنیا کے اندر موجود ہے۔ اب سے صرف چند ہفتے قبل کی بات ہے کہ پورا بھارت جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا تھا انا ہزارے تحریک میں، جو کہ کرپشن کے خلاف تحریک تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ انا ہزارے پہلے الیکشن جیتے اور اس کے بعد اپنی سیاسی جماعت بنائیں، پھر الیکشن جیتیں اور پھر جا کے آئین اور قانون کے تحت اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ انا ہزارے کے ساتھ بھارت کے لاکھوں لوگ شامل ہوئے، بھارت کا میڈیا شامل ہوا، دباؤ ہوا اور پارلیمنٹ مجبور ہوئی کہ اس حوالے سے قانون سازی کرے کہ بھارت میں کرپشن کی بیخ کنی ہو۔ اسی قسم کی یہ تحریک ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آئے، ان کی گفتگو کے بارے میں، ان کے انداز خطابت کے بارے میں، جتنا بھی حکومتی وزراء مذاق اڑائیں، لیکن ان کے مطالبات کی اہمیت جو ہے وہ ہر صورت میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس وقت معاملہ ہے جو کہ آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ پرجوش لوگ، یہ تصور کریں آپ کہ اتنی سردی میں، بارش کے ماحول میں، یہ مرد، یہ عورتیں، یہ بچے اتنی بڑی تعداد میں، چاہے وہ ہزاروں ہی کی تعداد ہے، لیکن یہ ہزاروں لوگ آخر 5 دن سے یہاں پر موجود ہیں۔ اتوار کو انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے اور آج جمعرات کا دن ہو گیا ہے، اور اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ نکلے، اور ان مذاکرات کا نتیجہ ایسا نکلے جس سے جمہوریت مضبوط ہو اور مزید مضبوط ہو، اور پاکستان کے لیے آگے آنے والے دن اور آگے آنے والا وقت اچھا ہو۔ اس سلسلے میں حکومت نے بھرپور اس وقت ریپرزنٹیشن بھیجی ہے، یہ حکومت کا اچھا قدم ہے۔ یہ بھی اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لانگ مارچ نکالنا یا ریلی نکالنا یہ جمہوری حق ہوتا ہے، اور نہ پنجاب کی حکومت نے، نہ وفاقی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہے۔ یہ بھی ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ ریلی لاہور سے نکل کے اس وقت اسلام آباد پہنچی ہے، یہاں پہ اس کا اجتماع ہے۔ ریلی کے حوالے سے یہ بات بہت اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی یہ ریلی ہے، اتنے ہزاروں یہ لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کسی پہ پتھر نہیں مارا ہے، انہوں نے کسی پہ گولی نہیں چلائی ہے۔ یہاں پہ ہم عام طور پہ ہتھیار نہیں دیکھ رہے، لوگوں کو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، لوگوں کے جذبات کو بے قابو ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، ہم لوگوں کو کوئی بڑی بدتمیزیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ اکا دکا واقعات بہرحال ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ بڑی ڈسپلنڈ ریلی ہے، اور اس میں لوگ مجموعی طور پر اکثریت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، تو اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس فکر کی اور اس سوچ کی اہمیت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ موبلائز ہوئے ہیں۔ اور یہ بات جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے خاموش پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ اس قطعی طور پہ اس چیز کے حامی نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں جمہوریت کی بساط الٹے، قطعی طور پہ وہ اس چیز کے حامی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش فارمولا پاکستان میں آئے، قطعی طور پہ وہ اس چیز کے حامی نہیں ہے کہ کوئی غیر آئینی چیز ہو، لیکن وہ ضرور چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف انتخابات کے ذریعے انتقال اقتدار ہو۔ لیکن اس دفعہ جو پارلیمنٹ آئے وہ پہلے سے بہتر پارلیمنٹ ہو، اس کے اراکین پہلے سے بہتر اہلیت رکھتے ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جمہوریت کا سفر جو ہے یہ آسانی سے
جو ہے اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا، اور اس حوالے سے جو بھی اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا پیش رفت ہو رہی ہے اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اس وقت یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ ہم انتہائی محتاط اندازے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طویل مرحلہ ہوگا، یہ طویل ایک سلسلہ ہوگا۔ گو کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آج کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں آج رات ہی اس معاملے کو سمیٹیں گے، لیکن تھوڑی دیر قبل انہوں نے اپنے ان تمام ہمدردوں سے کہا کہ اگر رکنا پڑے تو آپ رک جائیے گا، ہو سکتا ہے ایک اور رات رکنا پڑے۔ آئیے چلتے ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک پر، جہاں پر اس وقت موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ جذباتی اور انتہائی موٹیویٹڈ پاکستانی، جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی حمایت میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمایت ڈاکٹر طاہر القادری سے زیادہ اس فلسفے کی ہے، ان مطالبات کی ہے جو کہ وہ لے کے آئے ہیں، جس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو بہتر بنایا جائے، توانا بنایا جائے، اور اس کو قابل فخر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آئیے اس مجمع کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ مسعود رضا۔ بہت بہت شکریہ مسعود رضا صاحب۔ اس فیصلہ کن مرحلے میں جب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور شاید یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ونڈو کے ذریعے جو ڈاکٹر طاہر القادری کے کنٹینر میں ہے یہ مذاکرات ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ غیر معمولی ایک منظر ہے۔ کراؤڈ کی صورتحال بتائیے ذرا۔ کامران صاحب، تا حد نظر جہاں جہاں لوگ نظر آ رہے ہیں، سب کے چہرے اس وقت اس کنٹینر کی جانب ہیں جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، سب کی نگاہیں وہاں لگی ہوئی ہیں۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند ہو چکے ہیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ 5 دن ہو گئے اس احتجاج کو چلتے ہوئے۔ لاہور سے یہ احتجاج شروع ہوا اور دھرنے کی شکل میں جناح ایونیو پر موجود ہے۔ اعصاب شکن ایک جنگ تھی جو ان مظاہرین نے لڑی ہے، سخت موسم کا سامنا کیا ہے، اور یہ بتایا گیا آج طاہر القادری نے اپنی تقریر میں کہ فیصلہ کن مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ اس وقت سے یہ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب سے مذاکرات شروع ہیں یہ خاموش ہیں، صرف ان کی نظریں اس کنٹینر کی جانب ہیں جہاں پر مذاکرات ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کیا مزید آپ اس وقت مختلف دیکھ رہے ہیں حالات کی اس سنگینی میں، اور جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ اس وقت کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی کے لیے جب یہ حکومتی اتحاد کا وفد یہاں پر پہنچا ہے اس وقت سیکیورٹی بڑھائی گئی، مگر جو سیکیورٹی اس پنڈال کی یا اس جگہ کی دھرنے کی جگہ کی جو سیکیورٹی ہے اب بھی منہاج القرآن کے جو کارکن ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے بہت جگہ پر چیک لگا رکھے ہیں، ایک راستے سے اگر اندر آنا ہو تو 4-4 5-5 جگہ چیکنگ کی جاتی ہے۔ جو سیکیورٹی سرکاری اداروں کی ہے، سرکاری سیکیورٹی اداروں کی ہے، اس سیکیورٹی کو اس سیکیورٹی سے باہر رکھا گیا ہے جو اس دھرنے کی انتظامیہ نے ترتیب دی ہے۔ ماحول یہاں کا یہی ہے کامران صاحب کہ لوگ اس وقت خاموش ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اس ٹرک کی جانب بڑی امید سے، بڑی آس سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور سب کی یہ خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور جب یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان ہو تو وہ یہاں سے ان مطالبات کو منوا کر جائیں جو یہ مطالبات یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ مسعود آپ رہیے گا، ہم آپ سے مزید بات کریں گے۔ اس وقت جو منظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ابھی دیکھ رہے تھے اور ابھی ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں، یہ ناقابل یقین منظر ہے کہ اتنے حساس مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری اس حکومت کی 10 رکنی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ وہ ایشوز ہیں، وہ معاملات ہیں جن کو لے کے ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے یہ ہزاروں لوگ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کو اس دھند میں نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کون ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کیوں آ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ اصل چیز جو روح ہے اس کی وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جمہوریت کو توانا کرنے کے لیے، جمہوریت کو ایک ایسی قوت بنانے کے لیے جو کہ ناقابل شکست ہو، جس کے بارے میں لوگوں کو کوئی شکوک شبہات نہ ہو، اس کے لیے یہی وقت ہے کرنے کا کہ جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ہم یقینی بنا لیں اس بات کو کہ انتخابات جب ہوں گے تو وہ انتہائی نہ صرف صاف ستھرے اور شفاف ہوں گے بلکہ ان میں وہ امیدوار سامنے آئیں گے جن پہ لوگ خوشی سے، فخر سے جائیں اور اپنی مرضی کی جماعت کو اور اپنی مرضی کے امیدوار کو انتخابات میں جا کے ووٹ دیں۔ بہت اہمیت کی بات یہ ہے سمجھنے کی کہ جس وقت یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ اسلام آباد میں ترتیب دیا جا رہا ہے، ملک کی مجموعی صورتحال
انتہائی حساس نظر آتی ہے. مختلف واقعات ہوئے ہیں اس وقت کراچی میں. اب سے تھوڑی دیر قبل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے اور اس وقت پاکستان کا یہ صنعتی کیپٹل ایک بار پھر اس میں کاروباری زندگی مفلوج ہوتی نظر آ رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی منظر امام اور ان کے ساتھیوں کو تھوڑی دیر قبل اورنگی ٹاؤن میں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے. اس سے تھوڑی دیر قبل گلشن اقبال کے ایک مدرسے کے 2 طالب علموں کو گولیاں مار کے زخمی کیا گیا ہے. اس کے بعد بھی صورتحال کشیدہ تھی. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج باڑہ میں خیبر ایجنسی میں شدید تصادم ہوا جس میں 18 لوگ جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے کوشش کی کہ وہ خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرے اور وہاں پہ دھرنا دیں. وہ سچویشن فی الحال کنٹرول میں آئی ہے. اور تیسری جانب ایک اور بہت اہم معاملہ ہے حکومت کے لیے اور خاص طور پہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کرائے کے بجلی گھر کیسز میں اس وقت آج وہ فیصلہ کن دن ہے جب نیب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر تعمیل کی رپورٹ دینی تھی جس میں یہ بات شامل تھی کہ وہ ریفرنس جو کرائے کے بجلی گھر کیسز میں تحقیقاتی افسر نے بنایا تھا وہ داخل کر دیا جائے اور تمام ملزمان کو بشمول راجہ پرویز اشرف کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن آج نہ صرف یہ کہ یہ سب کچھ نہیں کیا گیا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسے اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے احکامات دے. یہ نیب کے چیئرمین کی جانب سے بھی بتایا گیا, نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے بھی بتایا گیا. نیب نے کہا کہ اس مقدمے کے تمام ریکارڈ معاف کیجیے گا سپریم کورٹ نے کہا کہ اس مقدمے کا تمام ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے. کافی دیر کے بعد یہ ریکارڈ وہاں پیش کر لیا گیا ہے لیکن بہت حساس صورتحال ہے, نازک صورتحال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. نیب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اس معاملے میں گرفتاری کے احکامات بھی جاری کرے اور اس کیس کے ریفرنس فائل کرنے کے احکامات جاری کرے. اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آج وہ اس کیس کی سماعت کرتے رہیں گے چاہے رات کو 10 بج جائے. بہت اہم معاملہ ہے اور اس کا تعلق دوسرے لوگوں کے علاوہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے مستقبل سے بھی ہے. آج کی اس وقت جو صورتحال ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے اور اس کے لیے پہلے کراچی کی صورتحال دیکھیں گے جہاں پر اس وقت عباس اسپتال کے باہر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب حیدر عباس رضوی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا ہمارے پاس ابھی یہ اطلاع نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس عباسی شہید ہاسپٹل سے ہمارے کورسپونڈنٹ ضلع حیدر موجود ہے جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے. جی ضلع بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا صورتحال سامنے آئی ہے اور ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے عباسی شہید اسپتال میں؟ جی کامن صاحب یہ واقعہ جو ہے یہ اورنگی ٹاؤن چشتی نگر ہے. وہاں پہ نشان حیدر چوک ایک جگہ ہے وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا جب مسلح موٹر سائیکل سواروں نے ایک گاڑی میں جس میں ایم پی اے منظر امام اور ان کے ڈرائیور اور 2 گارڈ سوار تھے ان کو نشانہ بنایا ہے جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ان کی باڈی جو اس وقت عباسی شہید اسپتال جہاں میں موجود ہوں یہاں پہ آئی ہے جہاں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ایم پی اے ایم این اے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ گئی ہے. واقعے کے فوراً بعد جیسی یہ خبر جو ہے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے. شہر کی بڑی مارکیٹیں اور کاروباری مراکز جو ہیں وہ احتجاجاً بند ہونا شروع ہو گئے ہیں جبکہ شہر میں اس وقت جو ہے بدترین ٹریفک جیم ہے. تمام پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشن بند ہو گئے ہیں. ابھی جو بات ہوئی ہماری متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں سے ان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں تمام باڈیز کو جو ہے سرد خانے جو کے ایف کے سرد خانہ ہے وہاں منتقل کیا جائے گا. اچھا ضلع آج اس واقعے سے قبل واقعہ گلشن اقبال میں بھی ہوا جس میں دینی مدرسے سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کو پر بھی حملہ کیا گیا. جی ہاں گلشن چورنگی پہ احسن العلوم ایک مدرسہ ہے وہاں کے طالب علم جو ہے وہ ایک گاڑی میں سوار ہو کے اپنے مدرسے کی جانب جا رہے تھے. ان کو بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جو موٹر سائیکل سوار ملزمان تھے جن کی تعداد 4 بتائی جا رہی ہے اور وہ 2 موٹر سائیکل پہ سوار تھے. انہوں نے ان کو نشانہ بنایا جس میں سے ایک کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے جبکہ دونوں جو نوجوان تھے طالب علم تھے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی طبی امداد ان کو دی جا رہی ہے. واقعے کے بعد جو ہے گلشن چورنگی اس کے اطراف کی تمام دکانیں اور کاروبار بند کر دیا گیا تھا. اس کے فوراً بعد ہی پھر یہ اورنگی ٹاؤن کا جو واقعہ پیش آیا تھا. اچھا شہر میں آپ کیا تشدد کی بھی اطلاع فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے لوگوں میں یہ سراسیمگی خوف ٹریفک جیم اور یہ جو کاروبار بند ہونا شروع ہوا ہے پیٹرول پمپس بند ہونا شروع ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ کاؤن صاحب اس طرح ہوا ہے کہ جیسے ہی واقعے کی بعد خبر جو ہے لوگوں کو ملی ہے، لوگ اپنے دفتر، دکانیں، کاروبار بند کر کے اپنے گھروں کی جانب گئے، جس سے جو ٹریفک کا برڈن ہے وہ بڑھ گیا اور بدترین ٹریفک جام ہوا ہے۔ کچھ علاقوں میں فائرنگ کی اطلاعات ہے، جس میں گلستان جوہر ہے، ابو الحسن اصفہانی روڈ ہے اور ناظم آباد کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے، لیکن جو بڑی مارکیٹیں ہیں جس میں سولجر بازار کا علاقہ ہے، صدر ہے، اس کے دیگر اطراف کی مارکیٹیں، یہ تمام مارکیٹیں لوگ احتجاجاً بند کر کے اپنے گھروں کی جانب آ گئے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جو لوگوں کی ہے، کارکنوں کی ہے، وہ اس وقت عباسی شہید اسپتال میں موجود ہے۔ جی بہت شکریہ ضلع آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے۔ کراچی کی صورتحال ایک بار پھر خراب ہوئی ہے، ٹریفک جیمز ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہا ہے، بازار بند ہو رہے ہیں اور پیٹرول پمپس بند ہو رہے ہیں، اور آج نہیں کل بھی اس قسم کی صورتحال کل شب ہوئی تھی جب پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے احتجاج کیا تھا اور کراچی کے بڑے حصے میں ٹریفک جیم بھی ہو گیا تھا اور کچھ گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی تھی، اور آج واقعہ ہو گیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، اور پھر کراچی کا کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا ہے اس وقت جس وقت کہ ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ کراچی کی صورتحال بھی تیزی سے خراب ہوئی ہے اور ابھی جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک تشویشناک واقعہ ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر صوبائی اسمبلی کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا ہے، اور اسی قسم کا ایک دوسری نوعیت کا واقعہ آج خیبر میں ہوا تھا، خیبر ایجنسی میں، جہاں پر فائرنگ کے نتیجے میں 18 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، اور اس کے بعد پشاور کے اندر اس حوالے سے لوگ مظاہرین آئے تھے اور انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے جس کا براہ راست اثر پڑ سکتا ہے جناب وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر، جو کہ ابھی وزیر اعظم ہاؤس میں اپنی سرکاری مصروفیات ادا کر رہے ہیں، باقاعدہ ادا کر رہے ہیں، اور کسی قسم کی قانونی اور آئینی ان پر قدغن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کیس میں بھی ان کو سزا نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی کیس کے ابھی باقاعدہ سرکاری طور پہ ملزم بنے ہیں، کیونکہ یہ ریفرنس ابھی تک فائل نہیں ہوا ہے۔ کرائے کے بجلی گھروں کے حوالے سے چیئرمین نیب نے آج کہا ہے کہ جو ریفرنس ان کے تفتیشی افسر نے تیار کیا تھا وہ نقائص پر مبنی تھا اور اس میں ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے ملزمان کے خلاف۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ملزمان سے نیب کے قوانین کے مطابق وصولی بھی کر لی گئی ہے، وہ تمام رقم جو کہ حکومتی خزانوں سے یا بینکوں سے گئی تھی وہ بھی تمام وصول کر لی گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی تفتیش جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے اور سپریم کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان سے موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اور نمائندہ خصوصی، ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے قیوم صدیقی کو، ہم ابھی ان سے پوچھیں گے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا صورتحال ہو رہی ہے، لیکن اس وقت مرکز جو ہے وہ ہے وہی کنٹینر جس سے آج جناب ڈاکٹر طاہر القادری نے خطاب کیا۔ وہاں پر حکومت کی 10 رکنی ٹیم اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ آج ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے مطالبات کے حوالے سے ایک بہت اہم، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ فیصلہ کن خطاب ہے اپنے کارکنوں سے کیا، اس کی کچھ جو اہم چیزیں تھیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری جمہوری سٹرگل اور ہماری آئینی اور قانونی تگ و دو آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اور میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی رات تو شروع ہو گئی اور میرا اندازہ ہے کہ شاید کل کی رات تک اللہ نے چاہا تو آپ کی فتح کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ آپ کا سفر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے آپ یوں سمجھے وکٹری زون میں داخل ہو چکا ہے۔ وکٹری زون میں داخل ہو چکا ہے، آپ فتح کے ایریا میں داخل ہو گئے۔ اب مشکل سے 2 دن اعصاب کی جنگ ہے، اعصابی جنگ آپ نے جیتنی ہے، دلائل کی جنگ ہم جیت چکے ہیں، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ خطاب ڈاکٹر طاہر القادری نے کل شب کیا تھا اور جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آج کا دن فیصلہ کن ہوگا، اور آج انہوں نے
اب سے تھوڑی دیر قبل جو اپنا خطاب کیا تھا اس میں کہا تھا کہ آج مارکے کا دن ہے، آج شام کو آج اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس سلسلے میں پھر انہوں نے حکومت کو 1.5 گھنٹے کی یعنی کہ 3 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اس کے بعد مزید انہوں نے 45 منٹ دیے تھے اور 45 منٹ گزرنے کے بعد حکومت کی 10 رکنی ٹیم ان کے پاس پہنچی ہے اور اب مذاکرات کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جو پیرالل سیاسی پیش رفت ہو رہی ہے اس سلسلے میں تحریک انصاف جس نے کل فیصلہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے میں شریک نہیں ہوگی اور اس سے ایک دن پہلے جناب عمران خان نے کہا تھا کہ بہرحال جو بہت اہم مسائل ہیں، معاملات ہیں، 7 مطالبات انہوں نے رکھے تھے جس میں صدر آصف علی زرداری سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد جناب عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے ساتھی، ان کے ہمدرد، ان کے فالوورز ان کی کال کا انتظار کریں، لیکن کل ایسا لگا کہ وہ کال شاید نہیں آئے گی۔ اس کے تمام معاملات کیا ہیں یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پرسوں کی آپ کی پریس کانفرنس اور مطالبات اور پھر کل کی آپ کی پارٹی کی جانب سے جو صورتحال سامنے آئی اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، کنفیوژن نظر آ رہا ہے مجھے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت کسی ڈائلیما میں ہے یا وہ کنفیوژن میں ہے کہ اس سیاسی مرحلے میں اپنی چیز کو لے کے آگے کیسے بڑھے، پرامن طریقے سے آگے بڑھے یا کہ روڈز پر آئے۔ لگتا یہ ہے کہ ابھی آپ کنفیوژن کا شکار ہے۔ کامران خان، ہماری جو میٹنگز 3 دن مسلسل چلی ہیں اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ ہماری کنفیوژن کبھی بھی نہیں تھی۔ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان میں صرف تبدیلی، جو طاہر القادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ صرف ایک طرح آ سکتی ہے اور وہ بیلٹ کے ذریعے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی موومنٹ کے ذریعے تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی آئے گی جب ایک صاف اور شفاف الیکشن سے عوام ووٹ ڈالے گی اور پھر ایک پبلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ تبدیلی لے کے آئے گی۔ اس پہ کلیئرٹی تھی ہماری۔ اب لوگوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری بھی بات کر رہے ہیں تبدیلی کی اور اتنے زیادہ لوگ جمع بھی ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ ہمیں اس میں ہمیشہ خدشات تھے وہ، اور سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ ان کی تبدیلی کا جو اسٹریٹجی ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی یہ ایک دھرنا دے کے سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید کوئی، کیونکہ انہوں نے کہا ہم الیکشن میں شرکت ہی نہیں کر رہے، تو وہ دھرنے سے تبدیلی کے اوپر ہمیں خدشات تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی ایک انگریزی کا ورڈ ہے انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز، یعنی یہ کوئی آؤٹ آف ہینڈ چلا جائے، تشدد ہو جائے، وائلنس ہو جائے، اس کے اوپر کیونکہ ہمیں مشاورت نہ ہوئی تھی، نہ ہمیں اس میں پتا تھا کہ کیا اینڈ کیسے ہوگا یہ، اس لیے ہم نے اس میں، حالانکہ بڑا پریشر تھا ہمارے کارکنوں سے کیونکہ تحریک انصاف کا کارکن تبدیلی چاہتا ہے، لیکن ہم نے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کدھر جا رہی ہے، اس لیے ہم نے اس میں شرکت نہیں کی۔ لیکن اس میں ہم کلیئر ہے کہ تبدیلی بیلٹ کے ذریعے آئے گی اور صاف اور شفاف الیکشن۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو 7 آپ کے مطالبات ہیں جن کا تعلق موجودہ صورتحال سے نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ انتخابات میں ہی جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ایک مطالبہ تھا کہ اس کی اثر تشکیل ہو، صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے آپ کا مطالبہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں، اور آپ دھرنا بھی نہیں دینا چاہتے اور پروٹیسٹ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس حوالے سے جو تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ الیکشن جیتیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پھر آئینی ترامیم کرائیں گے اس حوالے سے، یا صدر زرداری کو انتخابات میں شکست دیں گے اور پھر یہ تبدیلیاں سامنے آئیں گی؟ کامران خان، میں پھر سے واضح کر دوں، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے پروٹیسٹ یہ کہا کہ ہم اپنے ٹائم پہ کریں گے، لیکن ہم نے یہ جو اپنے مطالبات رکھے وہ بڑے کلیئر ہیں، وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ہیں۔ یعنی اگر آپ کہتے کہ گورنمنٹ غیر جانبدار نہیں ہوتی تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ جو اتنے زیادہ الیکٹرل لاز کی وائلیشن ہے اور یہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ، عام عوام کے ہمارے ٹیکس کا پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے الیکشن کیمپین کے اندر، یہ نہیں روکا جاتا، یا الیکشن میں دھاندلیاں جو بائی الیکشن میں ہوئی، اگر الیکشن کمیشن یہ نہیں روکتی تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں صرف یہ خوف ہے کہ میں تو کامران خان آپ کو یہ واضح کر دوں کہ عام یہ جو پبلک نکلی ہے، جس طرح پبلک سڑکوں پہ آئی ہے اور یہ جو ہوا ہے اسلام آباد میں، تاریخ بنی ہے پاکستان کی۔ آپ نے دیکھا کہ عورتیں، بچوں نے، سب نے تبدیلی کے لیے شرکت کی، تو اس لیے جو عوام تبدیلی چاہتی ہے یہ بیلٹ باکس کے ذریعے ایک انقلاب لے کے آئے گی۔ ہمیں صرف خوف ایک ہے کہ اسٹیٹس کو کی فورسز
جن کو جب بھی جو انہوں نے چھپنا ہوتا ہے آئین کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، لیکن ہر وقت آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یہ لیپ ٹاپ اسکیم اور یہ جو باقی ہیلمٹس دینا، یہ دونوں گورنمنٹ جو کر رہی ہے پروونشل اور یہ پبلک کا پیسہ استعمال کر رہی ہیں اپنی الیکشن کیمپین میں. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ پبلک کا پیسہ استعمال کریں گے اور کرپشن کا پیسہ استعمال کر کے الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے مطالبات دیے ہیں. لیکن عمران خان صاحب، یہ اصول آپ نے بنا لیا ہے کہ دھرنے سے اور احتجاج سے کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے اور اس کے لیے بیلٹ کا راستہ ہو، جو آپ نے فرمایا. تو آپ کے یہ مطالبات، چاہے ان کا تعلق الیکشن کمیشن سے ہو چاہے پریزیڈنٹ سے ہو، آپ اس کو اس حوالے سے کوئی ایسا آپ کا کام نہیں کریں گے، کوئی ایسا احتجاج نہیں کریں گے کہ وہ سڑکوں پر اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ آئے نہ، ایسی کوئی آپ کی کوشش ہوگی؟ اس کے لیے انتخابات کا ہی انتظار کریں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی اثر نو تشکیل ہو ہی نہیں سکتی ہے، کسی بھی صورت سے نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ 5 ممبران استعفیٰ دے دیں اور پھر آئین کے حوالے سے اس کی تشکیل نہ ہو، ورنہ تو نہیں ہو سکتی ہے. اور پریزیڈنٹ کیوں استعفیٰ دے دیں کہ آپ نے مطالبہ کیا ہے تو صدر استعفیٰ دے دیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں دیں گے. تو پھر آپ انتخابات کا انتظار کریں گے کہ جب پھر صدارتی انتخاب ہوگا تو صدر کو شکست دیں اور پھر آپ کی اتنے نمبرز آ جائے تو الیکشن کمیشن کو نئے سرے سے تشکیل دیں. ہماری بالکل ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی قسم کا پروٹیسٹ کرتے. انشاءاللہ ہم بہت بڑے پروٹیسٹ کریں گے جو کہ ہمارے آئینی حق ہے. یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کی اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور الیکشنز کے اندر دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ دیکھا اور یہ اسٹیٹس کو کی فورسز اکٹھی ہیں اس چیز کے اوپر، یہی میاں نواز شریف نے گو زرداری گو کیمپین شروع کی 28 اکتوبر 2011 میں، اور آج یہ اسی آصف زرداری کے ساتھ بیٹھے اور تنقید کر رہے ہیں تحریک انصاف کی وہ کیسے آصف زرداری کو کیوں مطالبہ کر رہے ہیں، جس کی انہوں نے خود ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، اس لیے گو زرداری گو. دیکھیں یہ اکٹھے ہیں اس چیز پہ، یہ اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں. یہ ان کے ہمیں جو طاہر القادری کی بات سب سے زیادہ ہم نے تائید کی، ان کا مکہ ہوا. لیکن یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ دھرنے سے چینج نہیں چاہتے، مگر ایک بہت اہم بات ہے جو کہ چاہے وہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہوں یا چاہے کوئی بھی کہے، مگر پاکستان کے عوام میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسی انتخابی اصلاحات ہوں تاکہ اس دفعہ جو پارلیمنٹ کے میں جو لوگ آئیں، جو امیدوار ہوں، وہ کم از کم ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ جس پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے. کم از کم ٹیکس پیئر ہوں، کم از کم انہوں نے کبھی زندگی میں فراڈ نہ کیا ہو، لائک جعلی ڈگریز نہ دی ہوں، یا انہوں نے اپنے بجلی کے بل دیے ہوں، یا کرپشن کے سکینڈلز میں نہ شامل ہوئے ہوں. یہ اگر پاکستانیوں کی خواہش ہے تو وہ تو ایک بڑی سالڈ خواہش ہے. اب یہ طاہر القادری اس کے لیے جو بھی طریقہ اپنا رہے ہیں، اگر آپ ساتھ ملتے ہیں تو شاید یہ ایسا پریشر بلڈ ہوتا کہ یہ چیزیں ہم انشور کر لیتے الیکشن سے پہلے. لیکن اب اگر پتہ نہیں کیا ہوگا اس مذاکرات کا نتیجہ، لیکن آپ اس چیز میں کیوں نہیں شامل ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوں تاکہ آئندہ پارلیمنٹ کچھ بہتر لوگوں پر آئے؟ اگر اسی قسم کے لوگ دوبارہ آ جائیں تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ پہلے تو میں پھر سے کہوں کہ ہم پروٹیسٹ بالکل کریں گے. ہم نے جب سمجھا کہ یہ حکومت، یہ دونوں حکومتیں، بلکہ یہ دونوں اسٹیٹس کو کی پارٹیز یہ الیکشن سے فری اینڈ فیئر نہیں ہونے دیں گی، یہ ہمارا حق ہوگا اور انشاءاللہ بڑے پروٹیسٹ کریں گے. لیکن جدھر تک یہ آپ نے بات کہی، اسی لیے ہم نے 2 مطالبات کیے. الیکشن کمشنر کے اوپر تو ہم سب متفق ہیں کہ یہ فخر الدین جی ابراہیم ایک ایسے کریڈیبل انسان ہے، لیکن ان کے نیچے ایسا عملہ بیٹھا ہوا ہے جن کے اوپر ہمیں نہیں، بہت سارے لوگوں کو خدشات ہیں. اور ہم نے جو بائی الیکشنز میں دیکھا ان کی پرفارمنس بہت بری رہی ہے. ہم نے پوری فائلیں دی ان کو جنہوں نے، جدھر الیکشن لاز کی وائلیشن تھی اور جدھر ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے الیکشن کیمپین میں، ان کی کوئی ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. تو ہم اپنا پورا آئینی حق استعمال کریں گے پروٹیسٹ کے لیے. ہم پورا زور لگائیں گے، پریشر رکھیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ سارا پریشر اس لیے ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اب آصف زرداری کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے. پہلے تو یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ان کے اوپر ججمنٹ آ گئی ہے کہ 2 عہدے ہولڈ نہیں کر سکتے. کیسے ایک پارٹی کا چیئرمین اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے گا؟ کیونکہ اگر پریزیڈنٹ نے رہنا تھا تو اس سے تو غیر جانبدار ہونا تھا. یہ تو ہے ہی نہیں غیر جانبدار.
تو اس لیے ان کے لیکن جو حکومت ہوگی اس وقت وہ تو غیر جانبدار حکومت ہوگی نا, وہ تو نیوٹرل حکومت ہوگی جس پہ وہ ہوگی جس پہ آپ کو بھی اعتماد ہوگا. تو ایگزیکٹو کے پاورز تو حکومتوں کے پاس ہوں گے, صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی, اور الیکشن کمیشن آزاد ہوگا, فخر الدین جی ابراہیم ہوں گے. تو یہ زرداری صاحب کیسے یعنی کہ الیکشن کو مینوپولیٹ کریں گے, اور وہ تو ہوں گے, مطلب وہ کیسے چلے جائیں گے اس دوران؟ یہ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ سے لے کے انتخابات تک وہ کیسے چلے جائیں گے, جبکہ آپ تو کہتے ہیں کہ دھرنے سے تو تبدیلی آنی نہیں چاہیے, پھر کس طرح سے چلے جائیں گے؟ دیکھیے, آپ جب پروٹیسٹ, ہم کہتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, الیکشن بھی لڑیں گے. پروٹیسٹ کریں گے, گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں گے, عوام کو آگاہ کریں گے. پروٹیسٹ کے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک پریشر ڈالنا گورنمنٹ پہ, ایک عوامی رائے تیار کرنے کے لیے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, اسی آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. الیکشن بھی لڑیں گے. لیکن میں یہاں آصف زرداری کا یہ کہہ دوں, دیکھیں اگر وہ پریزیڈنٹ بھی رہ جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں, یہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. اب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ شور مچا دیا طاہر القادری پہ کہ یہ غیر آئینی ہے, تو خود یہ جو غیر آئینی چیزیں کرتے ہیں, ساری اسپرٹ 73 کانسٹیٹیوشن کی یہ تھی کہ صدر صرف بیٹھا رہے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جب تک کہ وہ غیر جانبدار ہو. اب یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے کون سمجھیں گے ان کو غیر جانبدار؟ دوسری چیز, اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب تک تو آئین انہوں نے جو دونوں پارٹیز مقامت بنا لی ہے, تو اگر ان دونوں نے بیٹھ کے کیئر ٹیکر, لیکن یہ کہ اب تو یہ کلیئر ہو گیا ہے عمران خان صاحب کہ آپ کی جماعت سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے گا. یہ تو باقاعدہ مطالبہ سارے اپوزیشن لیڈرز نے کل باقاعدہ یہ مطالبہ کر دیا ہے, اور یہ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ جو کنسلٹیشن ہو اس میں آپ کی جماعت اور جماعت اسلامی اور دوسری جماعتیں باقاعدہ شامل ہوں گی. یہ تو اب کلیئر ہو چکا ہے نا سر؟ یہ پازیٹو, اور یہ بالکل یہ طاہر القادری کے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو پریشر ڈالا اور یہ جو دھرنے کا, ایک تو یہ کامیابی یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ہم جو چاہتے ہیں, ہمیں جو خطرہ ہے الیکشن کمیشن کا, کہ الیکشن کمیشن ایسی ہو جو روکے, جو وہ کام کرے جو ساری باقی پارٹی سمجھیں کہ یہ بالکل امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے. یہ اس میں طاقت ہے الیکشن لاز کی وائلیشن روکنے کی. کیونکہ کامران خان, میں پاکستانیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. اس میں اتنا ملک کبھی بھی تبدیلی کے لیے نہیں چاہتا. لیکن عمران خان صاحب, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاہر القادری کی وجہ سے, لانگ مارچ دھرنے کی وجہ سے کم از کم یہ سچویشن, ماحول پیدا ہوا ہے کہ آپ کی پارٹی کو باقاعدہ اس کنسلٹیشن کا حصہ بنا لیا گیا ہے جس کے ذریعے عبوری حکومت قائم ہوگی, تو اگر آپ تھوڑا ان کا ساتھ دیتے تو شاید جو الیکشن لاز کی ریفارمز کے حوالے سے جو ان کا جو پروگرام تھا, جو پوائنٹ آف ویو ہے, وہ شاید مزید مضبوط ہو جاتا, اور شاید اس بات کے امکانات زیادہ ہوتے آج کی اس مذاکرات میں, آپ کی طاقت اور آپ کے لوگ ساتھ ہوتے کہ اس انتخابات میں صاف ستھرے بہتر شہرت کے لوگ انتخابات کا حصہ بنتے. کیونکہ ابھی جو لاز ہیں اور جو صورتحال ہے وہ موجود تھے کہ یہ آدھی اسمبلی, آدھی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں پر آ گئی جو نہ ٹیکس دیتے ہیں, جو جعلی ڈاکیومنٹس رکھتے ہیں, جو کرپشن کے اسکینڈل میں ہوتے ہیں. اس ملک کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہو گیا جس نے زندگی میں کبھی ٹیکس نہیں دیا تھا, اس کے پاس NTN ہی نہیں تھا. تو یہ تو اگر یہ ہے کہ بھائی لاز موجود ہیں اور آئین میں تمام شقیں موجود ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس ساری صلاحیت موجود ہے, تو سر وہ تو تھی, مگر یہ سب ہو گیا تو اب, اور یہ دوبارہ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کر لیں گے, اور آپ کیا کر لیں گے؟ آپ تو اس پریشر کے, اس فیصلہ کن مرحلے سے دور رہے. دیکھیے کامران خان, بات دو پوائنٹس آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. ایک کہ تحریک انصاف کا بڑا فرق یہ تھا کہ شروع سے فیصلہ کیا تھا کہ بیلٹ کے ذریعے تبدیلی آئے گی, اور جب طاہر القادری نے یہ اگر ہمارے سے کنسلٹ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ ایسا کرتے جو ہم دونوں کے لیے یعنی بیلٹ جو ہماری اسٹریٹجی اور ان کی مل جاتی. یہ تاثر دینا کہ آج سیدھا جا کے جو شروع میں انہوں نے ہمیں کنسلٹ بھی کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا دھرنا دینے کا, ہم نے اس کے اوپر بہت سوچ بچار کی, ہمارے کارکنوں سے بھی بہت پریشر تھا. لیکن ہم ہر صورت سے یہ چاہتے تھے کہ جو بھی ہو کوئی ایسی غیر آئینی حرکت نہ ہو جائے, یعنی یہ نہ ہو کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. یہ ہمارے اندر بڑی اس کے اوپر ڈبیٹ چلی, تو ہم آخر میں اس فیصلے پہ آئے کہ ہم جو بھی چیز ہونی چاہیے الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, اور اگر اس دھرنے سے یہ
اور یہ یاد رکھیے انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جب آپ ایسی چیز آپ پبلک کو سڑک پہ نکال دیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم تو اس کو تلے ہوئے الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک یہ خوف تھا. دوسرا یہ تھا کہ جب آپ اپنے کارکنوں کو اگر ہم یہ کہہ دیتے وہاں پہنچ جائیں سارے، اور اس وقت سارا ہمارا کارکن تیار تھا، اگر اس سے کوئی وائلنس ہو جاتا، تشدد ہو جاتا، کچھ سڑکوں پہ لڑائی ہو جاتی، کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے لوگوں کو، اور اتنی زیادہ پولیس تھی، لوگ کچھ آپ سر نہیں ہوا نا. یہ 3 دن سے یہ بیچارے جتنے بھی 1000 لوگ ہیں یہ بیٹھے ہوئے نا انہوں نے کوئی پتھر مارا، نہ انہوں نے کوئی گولی چلائی، نہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے بھی ان کو کوئی ڈنڈا مارا، نہ کوئی عمومی طور پہ کوئی ان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے. ایک بڑی مثالی یہ ایک پروٹیسٹ کیمپین ہے عمران خان صاحب کہ جس میں لوگ بڑے سکون سے ایک پروٹیسٹ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مطالبے کو پیش کر رہے ہیں، اور اپنی اس وقت حکومت ان سے بات چیت پہ مجبور ہو گئی ہے. کوئی ان انٹینڈیڈ اس کا کانسیکوینس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ ابھی تک ہوا ہے، نہ کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہے. اگر آپ لوگ بھی ساتھ ہوتے تو اس وقت جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں یہ مضبوط مذاکرات ہوتے. یہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو رہے کہ انتخابات نہ ہو، یہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو رہے کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بنے وہ کسی کی مرضی سے بنے اور وہ 1 سال حکومت کرے. یہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو رہے. مذاکرات تو اس پہ ہو رہے ہیں کہ اب اچھا آپ کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں جو وزراء بھی شامل ہیں، ان میں سے وزیر ایک ایسے بھی ہیں جن کا آج بھی NTN نمبر نہیں ہے، جو بدترین کرپشن کیسز میں انوالو ہیں لیکن مذاکرات کر رہے ہیں. تو پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں کہ کل کی جو کابینہ ہو، کل کا جو وزیر اعظم ہو، کل کی جو پارلیمنٹ ہو، وہ جعلی ڈاکیومنٹس کبھی اس نے زندگی میں نہ بنایا ہو اس ممبر نے. لیکن یہ بیچارہ بھی طاہر القادری کیا مذاکرات کریں گے اور کتنا ہوگا، بہرحال اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. لیکن آپ نے یہ موقع ضائع کیا ہے ریفارم کرنے کا. کمران خان دیکھیں، جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ساری چیزوں کو جائزہ لینا پڑتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہائنڈسائٹ از 2020، جب ایک ایونٹ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا، ہمیں کیا پتا کیا ہونا تھا. آپ جب پلاننگ کرتے ہیں آپ ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. ہم نے بڑی کلیئرلی اس چیز کے اوپر سوچا، بڑا غور کیا. ہم نے سارا وہ کہتے ہیں کہ ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. آپ سوچیں کہ اچھا ہو گیا، شکر ہے کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر کچھ ہو جاتا اور اس کی وجہ سے کچھ بھی سر اگر کچھ ہو جاتا تو وہ تو نہیں ہوا، لیکن اگر آپ شامل ہوتے تو شاید انتخاب کی قسمت بدل جاتی. یہ اس وقت کتنا کرٹیکل ہے کہ جو اب الیکشن ہونے والا ہے جس کے لیے 18 کروڑ پاکستانی عوام چاہتے ہیں الیکشن. اب یہ کابینہ، اس قسم کے لوگ، اس قسم کی پارلیمنٹ نہ آئے. یہ ہے وہ مرحلہ جہاں پہ اس وقت یہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے اس ایک شخص کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور یہ چند ہزار لوگ، عورتیں باہر بارش میں سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ طاہر القادری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ طاہر القادری کو عبوری وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اس نظام کو ایک اصلاح دینے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں جمہوریت پہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ جو کہ اس مین اسٹریم سسٹم سے باہر تھے، آپ سے توقع یہ تھی کہ اس چیز کو، اور یہ کوئی illogical, illegal, unconstitutional چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ابھی چند ہفتے پہلے دلی میں کیا ہوا ہے. انا ہزارے وہ آیا، ہزاروں لوگوں کو لے کے آیا، لاکھوں لوگوں کو لے کے آیا، اور اس نے مجبور کیا پارلیمنٹ کو کہ قانون سازی کرے. وہاں پہ کسی سیاسی جماعت نے انا ہزارے سے یہ نہیں کہا کہ پہلے جاؤ الیکشن لڑو، پہلے اپنی سیاسی جماعت بناؤ، پارلیمنٹ میں آؤ اور پھر قانون سازی کرو. یہ پبلک کا پریشر ہوتا ہے جو دنیا میں کاؤنٹ کرتا ہے. تحریر اسکوائر سے لے کے دلی کے انڈیا گیٹ تک اس نے تبدیلی لائی ہے. لیکن یہ جو بیچارے لوگ جو یہ تبدیلی چاہتے ہیں ان کو آواز کون دے گا؟ وہ تو آپ نے دینی تھی، آپ نے نہیں دی تو کسی اور نے نہیں دی، تو وہ طاہر القادری آ گیا. لیکن فار گاڈ سیک اگر آپ ساتھ ہوتے تو اب جو الیکشن ہونے والے ہیں، جب یہ کینڈیڈیٹ اپنے پیپرز فائل کرتے، اپنے کاغذ لکھتے، اپنے رکنیت کے فارم فائل کرتے، تو پھر وہ کھاتے نا قسم کہ ہم نے کبھی زندگی میں جعلی دستاویز نہیں بنائی ہے،
ارے بھائی ہم 5 روپے سے ہی ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کرپشن کے کیس میں ہم انوالو نہیں ہوئے ہیں، ہمارا کرتا دھرتا انوالو نہیں ہوا ہے، ہم نے قوم کی خدمت کی ہے، تو مگر اب یہ نہیں ہوگا۔ خوف یہ ہے کہ اگر آج یہ نہیں ہوتا تو یہ وہی لاز ہیں جو کہ 2008 کے الیکشن میں بھی تھے، جس نے یہ پارلیمنٹ جنم دی اور جس نے یہ صورتحال ہمیں دی جو کہ آپ کے سامنے، جس میں حاجیوں کو لوٹ لیا گیا، جس میں قومی اداروں کو تباہ کر دیا گیا، جس میں ڈالر 60 روپے سے لے کے آج 100 روپے کا ہو گیا، جس میں قرضے 60 سال کے قرضے 5 سال میں 3 گنا ہو گئے، جس میں پاکستان کے تمام قومی ادارے تباہ ہو گئے، معیشت کا حال دیکھیں کیا ہو گیا۔ تو خدارا صرف یہ خواہش ہے لوگوں کی کہ کسی صورت سے اب جو پارلیمنٹ آئے، اب جو لوگ حکومت میں آئے وہ بہتر ہو، صرف اس کے لیے۔ مگر کیسے ممکن ہوتا اگر یہ پریشر بھی نہ ہو؟ تو پرانے قانون نے تو وہ جنم دی پارلیمنٹ اور وہ نظام جو ہمارے سامنے ہے۔ کامران، یہ آپ نے یہ میرے سے سوال تو نہیں پوچھا، یہ تو خیر آپ نے پورا جائزہ لے لیا کہ جو اس وقت حالات ہیں۔ معاف کیجئے گا مگر بس چاہ رہا تھا کہ آپ تبصرہ اگر کر دیتے۔ سوری میں بول رہا ہوں، دیکھیں اس وقت پاکستان کی قوم اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ پروٹیسٹ کے بعد آگے کوئی پروٹیسٹ ہی نہیں ہوگا، یہ بالکل ان کو غلط فہمی ہے۔ پاکستان کے لوگ تیار ہیں، جب بھی تبدیلی کے لیے کال دیں گے اور وہ سمجھے کہ کال دینے والا جینوئن ہے، پبلک نکلے گی۔ پہلے تو یہ کوئی آخری پروٹیسٹ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ آپ نے ساری باتیں ابھی کہیں کہ ہم کیوں نہیں ہم نے جوائن کیا، میں نے آپ کو واضح کیا کہ میں نے کلیئر کر دیا کہ ہماری ایک سوچ تھی کہ ہم کوئی ایسے انسیڈنٹ نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں ہوا تو وہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور لیکن اگر ہو جاتا تو یہی ہم نے 5 سال کی سٹرگل کی ہے۔ ہم کوئی ایک دن میں فیصلہ نہیں کچھ کرنے والے، ایک مسلسل ہماری سٹرگل کی ہے۔ جو ساری چیزیں آپ نے کہی ہیں، جو ملک کی تباہی پہ ان ساری پارٹیز نے سٹیٹس کو کی، آج ملک کو کھڑا کیا ہے، انہوں نے آج ملک ادھر پہنچایا ہے۔ ہم یہ ساری باتیں 5 سال سے کر رہے ہیں، ہم پوری تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان میں چینج کانسٹیٹیوشنل آئے۔ ہمیں خوف یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، اگر نہیں ہوئی تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر ہو جاتی تو یہ یاد رکھے کامران خان، ہم نے لوگوں نے ذمہ دار کہنا تھا کہ دیکھیں جناب یہ غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں جو ہمارے لیے جو مخالفین ہیں یہ کہتے ہیں۔ لیکن خان صاحب پھر کیا ہوگا؟ یہ اگلا جو الیکشن ہوگا اس کے بعد جو پارلیمنٹ آئے گی، آپ کو یقین ہے کہ ایسے لوگ نہیں آئیں گے جیسے پچھلی پارلیمنٹ میں آئے؟ کیسے روکے گا یہ سسٹم؟ یہ کیسے کون سی چھلی سے یہ لوگ گزریں گے؟ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں 1970 سے بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور یہ تبدیلی کا انقلاب ہے۔ یہ جو عوام، یہ جو ہیروز ہیں لوگوں کے، یہ جو کھڑے رہے ہیں، یہ جو رات کے 0 ڈگری پہ پبلک عورتیں بچے بیٹھے رہے ہیں، یہ پاکستانی قوم سارا نیا پاکستان دیکھنا چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے۔ یہ تبدیلی آنی ہے اس الیکشن میں۔ ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں حکومت سے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ اگر انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروایا اس پاکستان کی سڑکوں کے اوپر، یہ تو پرامن ہے، یہ پرامن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے توڑ پھوڑ ہوگی، اس ملک میں خون ہوگا، کیونکہ لوگ تنگ آ گئے ان کی شکلیں دیکھ کے۔ خان صاحب دیکھیے، یہ ضرور ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ سن 2008 کا انتخاب بھی جو تھا، الیکشن جو تھا، وہ اس پر کوئی ایسے دھاندلی کے الزام نہیں ہے، نہ بین الاقوامی طور پہ نہ قومی طریقے پر۔ لارجلی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا، اور اسی فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو اس ملک میں ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے 4.5 پونے 5 سال کے دوران۔ تو ایک اور فری فیئر الیکشن اور اس کا یہی آؤٹ کم ہونا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ کیسے رکے گا؟ صرف آپ نے الیکشن میں 2008 کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لارجلی فری اینڈ فیئر الیکشن انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہوا تھا اور نیشنلی بھی ریکگنائز ہوا تھا۔ تو ایک اور فری اینڈ فیئر الیکشن تو پوری قوم یہ چاہ رہی ہے، لیکن اگر کسی صورت سے کچھ بہتری آ سکے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ لیکن آپ نے یہ چانس مس کیا۔ توقع تو نہیں تھی، لیکن عمران خان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور جو اس سچویشن ہے اس صورتحال کے لحاظ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی میں نے عمران خان صاحب سے کہ جو ایک جنرل پرسیپشن ہے اس پر ہم ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں۔ عمران خان صاحب جو ہے ان کی جماعت، اور وہ بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ تبدیلی کے حوالے سے اس وقت اسلام آباد میں ایک بہت اہم مذاکرہ ہو رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہے ہیں، جس میں ایک طرف ڈاکٹر طاہر القادری ہے، دوسری جانب 10 لوگ ہیں جن کا تعلق
حکومتی سیاسی جماعت سے ہے، اور اسی پارلیمنٹ ہاؤس سے تھوڑی ہی دور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور بہت حساس، بہت نازک اور بہت ہی کلیدی اہمیت کا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے، اور اس کا تعلق ہے کرائے کے بجلی گھر اسکینڈل سے۔ یہ ان کرپشن کے اسکینڈل میں سے ایک اسکینڈل ہے جس نے پاکستان میں دوسرے مسائل کے علاوہ توانائی کے مسائل کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ پہلے دن سے حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ جو صلاحیت ہے بجلی پیدا کرنے والی پاکستان میں موجود، اس کو بہتر نہ کیا جائے، نہ کہ یہ کہ اگر تیل سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کنورٹ کر دیا جائے کوئلے پہ، بلکہ فوکس کیا گیا کہ کرائے کے بجلی گھر لے آئے جائیں اور پھر ان کرائے کے بجلی گھروں سے بجلی کی کمی کو دور کیا جائے، اور اس میں بے پناہ کرپشن کے الزامات لگے، اور پھر اسی کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائی ہوئی، اور پھر وہ کارروائی آگے بڑھی، اور پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ نیب تحقیقات کرے، پھر تحقیقات کی رپورٹ آئی، اور پھر اب اس رپورٹ کی بنیاد پر نیب ریفرنس فائل نہیں کر رہا، اور جن لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہا ہے اس میں اس وقت کے وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب راجہ پرویز اشرف بھی شامل ہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ نے 2 روز پہلے حکم دیا کہ ان تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے، ریفرنس فائل کیا جائے۔ آج نیب کے چیئرمین کی جانب سے، پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ہماری تحقیقات ہی درست نہیں تھی اور آپ کو اختیار نہیں تھا کہ آپ ہمیں گرفتاری کے حکم دیں، یا آپ ہم سے ریکارڈ مانگیں، یا آپ اس سلسلے میں ریفرنس فائل کرنے کے لیے کہیں۔ اور یہی صورتحال اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے، جہاں پر 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی نازک معاملہ ہے اور اس کیس کی سماعت ہم کرتے رہیں گے چاہے رات کے 10 بج جائے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی قیوم صدیقی صاحب۔ پہلے تو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال بتا دیجیے اور آج کے دن کا پس منظر بتائیے۔ جی کامران صاحب، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے، اور دو کے ایک موقع پر ریکارڈ پہلے آیا اور چیئرمین نیب بعد میں آئے۔ پھر اس کے بعد عدالت نے کم از کم ان کا جو ہے 22 سے 25 منٹ تک انتظار کیا۔ جب وہ نہیں آئے تو پھر عدالت اٹھی اور اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین نیب آئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو ان تفتیشیں تھی جو نیب کی حوالے سے، وہ ناکافی شواہد تھے جن کی بنیاد کے اوپر گرفتار کر لیا جائے یا چالان پیش کیا جائے، تو ایسی صورت میں ملزمان جو ہیں وہ بری ہو سکتے تھے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پہلے نیب نے اس انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہماری پہلی ترجیح یہ تھی کہ ریکوریز کی جائیں، اور جب وہ ریکوریز ہوئی ہیں، والنٹری ریٹرنز ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم نے جو کرمنالٹی ہے اس کو طے کرنے کے لیے تب جو شروع کیا ہے کام، اور اس کے اندر تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ان 2 کیسز کے حوالے سے تفتیش کا مجھے علم اس عدالتی کارروائی کے ذریعے سے ہوا ہے، اور تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بہت سے اہم شواہد ہیں وہ اس عدالت کے اندر نہیں بتانا چاہتے، اس سے ملزمان جو ہیں وہ آگاہ ہو سکتے ہیں، اور اگر عدالت کے تو میں وہ چیمبر میں بتا سکتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو تمام وہ سیناریو کے کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 30 مارچ 2010 کو یہ فیصلہ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد 10 ماہ سے زائد گزرنے کے باوجود نیب نے جو ہے وہ کوئی پیش رفت اس پر نہیں کی ہے، اور آج یہ رپورٹ داخل کی گئی ہے کہ ناکافی شواہد ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عدالت نے جو نیب کی ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب کی طرف سے جو داخل کی گئی آج کی رپورٹ تھی، وہ رپورٹ جو ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور اس وقت جو ہے آج کی تمام کارروائی کا جو ہے وہ اس سے متعلق حکم جو ہے وہ لکھوایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ حکم ابھی توقع ہے کہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا؟ بالکل کامران صاحب کہ آج کی جو کارروائی ہے اور آگے کیا ہوگا اس حوالے سے جو عدالتی حکم وہ لکھوایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت اسی کمرہ عدالت کے باہر کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے ہم آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے۔ عبدالقیوم صدیقی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، جہاں پر اس وقت اس نازک کیس کی سماعت جاری ہے جس میں نام آیا ہے جناب وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بھی، اور آج ہی ایک اور سچویشن کراچی کی صورتحال کے علاوہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کی صورتحال کے علاوہ خیبر میں بھی ہوئی تھی، جہاں پر 2 گروہوں میں تصادم ہوا، 18 لوگ اس کے جاں بحق ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ لوگ بڑی تعداد میں پشاور پہنچ گئے تھے، یہاں پہ دھرنا دیا گیا تھا۔ وہاں کی تازہ ترین صورتحال اور آج کے واقعے کا پس منظر جانیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ہمارے کورسپونڈنٹ آفتاب احمد۔ جی آفتاب، بتائیے گا کہ آج کیا ہوا تھا اور کس وجہ سے یہ اتنی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن پیدا ہوئی تھی؟ جی بالکل کامران صاحب، اب سے کچھ دیر قبل تک یہاں پہ جہاں میں موجود ہوں جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ بھی شروع تھا۔ خیبر ایجنسی میں جو 20 سے زیادہ افراد کو قتل کیا گیا تھا اس کے خلاف یہاں پہ احتجاجی مظاہرہ شروع تھا۔
اس سے پہلے جو مختلف طلبہ تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، جن کو ڈسپریٹ کرنے کے لیے پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ مظاہروں کا سلسلہ کل تقریباً 10 بجے سے شروع ہے۔ جن افراد کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، ان کے لواحقینوں نے ان کی لاشیں اٹھائی تھی اور پشاور کا رخ کیا تھا۔ خیبر ایجنسی سے پشاور تک انہوں نے واک کرتے ہوئے آئے تھے، کافی فاصلہ ہے باڑے سے یہ پشاور تک انہوں نے مارچ کیا تھا اور احتجاجی مظاہرہ وہ وقفے سے کرتے رہے، جبکہ جہاں پہ پشاور کی انتظامیہ دیگر پولیس جو ہے انہوں نے ان کو روکنے کی کئی مرتبہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ رکے اور یہ احتجاجی دھرنا پشاور کے گورنر ہاؤس تک پہنچا تھا، جہاں پہ تقریباً 15 افراد کی میتیں رکھ کر دھرنا دیا گیا تھا۔ جو افراد تھے دھرنے میں شریک، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ آفتاب، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے، پشاور کی صورتحال بتا رہے تھے۔ اور ایک بار پھر جاتے ہیں دھرنے کے مقام پر جہاں پہ مذاکرات اب سے تھوڑی دیر قبل شروع ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ طویل مذاکرات ہوں گے۔ جناب طاہر القادری اور 10 دوسرے حکومتی لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر اس مقام پر ہمارے کورسپونڈنٹ مسعود رضا۔ مسعود، تازہ ترین اس وقت کیا حالات ہیں اس مقام پر اور کنٹینر کے اندر، جتنا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کھڑکی سے؟ کامران صاحب، وہی صورتحال ہے جو اب سے 1 گھنٹہ پہلے تھی۔ سب لوگ اس انتظار میں کہ کب یہ مذاکرات مکمل ہوں گے، کب ان کو بتایا جائے گا کہ مذاکرات میں کیا کچھ طے پایا۔ کامران صاحب، اس کراؤڈ کی جو ایک سب سے یونیک بات ہے وہ یہ کہ جب ہم لاہور سے چلے تھے تو اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا، لوگ جو تجزیہ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ رولر ریوولٹ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر وہ لوگ بھی ہیں جن کا تعلق دیہات سے ہے، وہ لوگ بھی ہیں جن کا تعلق شہروں سے ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک اور یونیک بات یہ کہ اس میں اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے اور اکثریت ینگسٹرز کی ہے۔ بہت شکریہ، مسعود رضا ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مذاکرات بہت اہم مذاکرات ہیں، آج کی سیاسی دنوں کی یہ سب سے اہم پیش رفت ہے، اور یہ ایک منظر ایسا ہے جو شاید ہی کبھی آپ دیکھا ہو آپ نے یا دیکھیں گے کہ اہم ترین مذاکرات ہیں، اور آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کھڑکی ہے جس کے اندر کنٹینر کے اندر جہاں بیٹھ کے 10 رکنی حکومتی ٹیم جناب طاہر القادری کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے آپ، انداز سے، گفتگو سے، باڈی لینگویج سے، ہاتھ چلانے سے آواز آپ تک نہیں پہنچے گی، لیکن پھر بھی یہ منظر ایسا ہے جو شاید اس کے بعد آپ کبھی نہ دیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ اللہ سے۔